اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پچھلے کلاس میں ہم نے حروف یرملون کے 6 حروف میں سے را اور لام کے بارے میں تفصیل سے بتا چکے ہیں، جو کہ را میں تنوین ادغام بلا غنہ اور لام میں بھی تنوین ادغام بلا غنہ. یہ دونوں قاعدے نون ساکن میں بھی ہیں اور تنوین کے ادغام میں بھی ہیں، ادغام بلا غنہ کے اندر ہیں، اور نون ساکن ادغام بلا غنہ کے اندر ہیں. پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب دوسرا حصہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. آج ہمارا کلاس نمبر 33 کا آغاز ہو رہا ہے. اس کلاس میں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی حروف یمنو میں سے جو 4 حروف ہیں یمنو کے، یہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یمنو میں سے کوئی لفظ آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا. یہی 4 لفظ اگر نون ساکن کے بعد آ جاتے ہیں تو نون ساکن کا ادغام مع الغنہ، اور یہی 4 لفظ اگر تنوین کے بعد آ جائیں تو تنوین ادغام مع الغنہ ہوگا. تو اب ہم تفصیل اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ کو اس کے ایگزامپل کے ساتھ بتا رہے ہیں تاکہ سیکھنے والوں کے لیے بہت ہی آسانی ہو جائے، تو وہ تفصیل سے اس چیز کو سمجھ جائیں کہ کہاں کہاں پہ ادغام مع الغنہ ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اور اس کو غلط پڑھنے کا کیا نقصان ہے، اور صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور غلط پڑھنے کا کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. تو اب حسب معمول اپنی کلاس کا آغاز تعبد اور تسمیہ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. تعبد تعبد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمنو کے 4 حروف یا میم واو نون. ان کا مجموعہ ہے یمنو. یہ 4 حروف ہیں. ان میں سے سب سے پہلا لفظ یا ہے. یا اور یا کا ادغام مع الغنہ کہاں پہ ہوگا ہم ایگزامپل دے کے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. تو پہلا لفظ ہے یا. تو اب ہم قرآن مجید کے اندر اس کو کیسے یوز کریں گے؟ نون ساکن کے بعد اگر یا آ جائے تو وہاں پہ ہم نون ساکن کا ادغام مع الغنہ کریں گے، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں من یقول. یہاں پہ من یقول نہیں بولیں گے بلکہ من یقول. من یفسد. من یفسد نہیں ہوگا، من یفسد. ومن يهاجر. ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ غنے کے ساتھ کر کے پڑھیں گے. ایک الف مقدار غنہ. ومن يهاجر. ومن يرغب. ومن
یرغب نہیں ہوگا بلکہ ومن یرغب. ومن يرغب. تو اسی طریقے سے اور بھی ایگزامپلس آپ لے سکتے ہیں. تو ایک ایگزامپل دینے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ایک لفظ کو آپ اس کے ساتھ شامل کر کے یہی ایک یا کو آپ لے لیں اور قرآن مجید کے تلاوت کے دوران آپ یہ سوچیں کہ نون ساکن کے بعد یا کہاں کہاں پہ آ رہا ہے اور یہ قاعدہ کون سا جاری ہو رہا ہے. یہاں پہ قاعدہ جاری ہو رہا ہے نون ساکن ادغام مع الغنہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کلاسوں میں ہم جو آگے 3 حروف اور بھی ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.